بن کر فقیر جاؤ، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد پاؤ، دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ لوگوں سے پوچھوں، کوئی اچھا رسپانس تو نہیں آیا، پھر بھی ویڈیو میں دینے لگا ہوں۔ استخارے کی ویڈیو، اس میں استخارہ ہوگا، آپ تسبیح کے ذریعے استخارہ کریں گے۔ یہ تسبیح میرے پاس پڑی ہے، آپ کو میں یہ طریقہ کار بتاؤں گا۔ دوستو، زندگی میں کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ پریشانی ہے تو بہتر طریقہ کیا کار ہے، طریقہ کار جو ہے، بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ سنت کے جو مطابق استخارہ ہے وہ کیجئے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، آپ اپنے قریبی کہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب جو صحیح عالم ہوں ان سے پوچھئے۔ یہاں پر بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن پھر ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ پھر دیکھتے نہیں ہیں۔ اصل طریقہ کار یہ ہے استخارے کا کہ بندہ سنت کے مطابق جو استخارہ ہے وہ کرے، لیکن کچھ بندے نہیں کر سکتے یا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت ہمارے لیے لمبا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے پھر یہ تسبیح والا استخارہ میں آج دینے لگا ہوں آپ کو۔ کوئی مسئلہ ہے نا دوستو، مثلا آپ نے اپنی شادی کرنی ہے، اپنے بچے بچی کی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، جہاں پر آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ گھر ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں پوچھنا ہے۔ کسی بندے سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بندے سے آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو ہر چیز یہاں پر اب ملنے لگی ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں کر دوں کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ اب ایک بندہ ہے، وہ اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں، استخارہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی جتنے سچے سچے دل سے استخارہ کریں گے اسی طرح آپ کو انشاءاللہ بہترین جواب ملے گا۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سنت کے مطابق جو استخارہ ہوتا ہے وہ بہت مسنون ہوتا ہے، وہی کیا کیجئے۔ لیکن اگر آپ جلدی میں ہیں تو پھر یہ آپ کر لیں۔ آپ میں مثال کے طور پہ دکان شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نہیں یہ پوچھیں۔ کوئی نوکری کرنی ہے، یار یہاں پر پتہ نہیں ٹھیک رہے گا کہ نہیں، کاروبار کرنا ہے، پیسے انویسٹ کرنے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ مثال ہے کہ ایسا کام آپ سے ہو رہا ہے جس پر آپ کا ضمیر مطمئن نہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہی کام ہم کر رہے ہیں تو شاید ہم پہ غریبی ہے، اس پر آپ استخارہ کر لیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس وقت حاضر و ناظر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے حاضر ناظر ہی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رستے پہ چلائے، صراط مستقیم پہ چلائے۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ تسبیح والا استخارہ کرنا ہوگا۔ زیادہ ویڈیو میں لمبی نہیں کروں گا، یہ مختصر ویڈیو ہے۔ عرض کر دوں گا جو ہر بار کرتا ہوں کہ دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ٹھیک ہے، ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پہلے یقین کر لیجئے جا کے ہمارے چینل کے اندر ویڈیوز دیکھ کے کہ کس قدر شاندار ویڈیوز ہیں۔ اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا جو نشان ہے، بیل کا آئیکن بنا ہوتا ہے، اس کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے، اور آپ کو نت نئے اور اچھے اچھے طریقے کار آپ کو ملتے رہیں، وظیفے اچھے ملتے رہیں، اچھی معلومات ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کے جو کمنٹس ہیں اس میں اپنا نام اور شہر کا نام درج کروا دیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کون کون استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، اب زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں اب استخارے کی طرف آتا ہوں۔ استخارہ کرنے سے پہلے آپ نے پرسکون ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ استخارہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، یہ ایک ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی مثلا جب آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، مغرب کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، یا عشاء کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ہے، جو بھی ہے نماز آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ
ظاہر نماز پڑھنے کے لیے ظاہر بندے کو وضو کرنا پڑتا ہے، کپڑے پاک ہوں تب ہی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ تو جس نماز کے بعد آپ استخارے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ وہ نماز آپ گھر کے اس جگہ پڑھیں جہاں پر آپ کو تنہائی میسر ہے، ٹھیک ہو گیا، تنہائی ہو، کوئی وہاں پر کسی قسم کا شور شرابہ رولا رپا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو 10 منٹ دیکھیں، آپ نماز پڑھیں گے تو 10 منٹ تو لگیں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ کے پاس صرف 5 منٹ کا یہ عمل ہے، صرف 5 منٹ کا، اور آپ کو جواب آ جائے گا۔ کسی قسم کی آپ کو کوئی مطلب ہے کہ بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے آ کے، ٹھیک ہے، ایسا ماحول بنائیں تاکہ اگر کوئی بندہ اس میں آپ کو انٹرپٹ کرے گا تو پھر ظاہر ہے پھر وظیفہ تو صحیح نہیں نہ ہو سکتا، یہ سوری وظیفہ کہہ گیا ہوں، یہ استخارہ۔ تو اب آپ نے کیا کیا جی، نماز ادا کر لی، کوئی بھی جس نماز کے بعد بھی آپ نے کرنا نماز کے بعد ہی ہے۔ نماز آپ نے ختم کر لی، اس کے بعد یہ 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار، صرف 100 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے 100 بار صرف پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد بھی آپ درود شریف 11 بار پڑھیں گے، اور یہ سارا پروسیس 5 منٹ کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پکڑ کے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، صحیح پورے ہر دانے پہ آپ نے اس کو پھونک مار دینی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اصل کام شروع ہونے لگا ہے۔ اب آپ یہ تسبیح اس طرح پکڑ لیں، یہ پکڑ لیا آپ نے، اس تسبیح کو آپ نے یہاں سے لینا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ اتنا حصہ یہ آپ سمجھیں، یہاں سے لے لیں۔ اب آپ نے یہاں سے تسبیح پڑھنی شروع کرنی ہے۔ پہلے پہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ، دیکھ لیں کتنا مختصر ہے، بسم اللہ، یہ دیکھیں میں نے دانہ پکڑا ہوا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ، پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے خیر ہی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وشر ہی، یہ تین الفاظ ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد پڑھتے جانا ہے بسم اللہ خیر ہی وشر ہی، بسم اللہ و خیر ہی وشر ہی، یہ دیکھتے جائیں، پھر آپ کو مطلب ہے پریشانی ہوگی۔ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، پہلا دانہ یہ پکڑا رہے ہیں، جہاں سے ہم نے پہلے شروع کر دیا، یہ دیکھیں بسم اللہ خیر ہی وشر ہی، ہو گیا۔ اب بسم اللہ خیر ہی وشر ہی، بسم اللہ و خیر ہی وشر ہی، سمجھ آ گئی؟ اس طرح آپ نے یہ تسبیح کے اینڈ تک پڑھنا۔ اب میں آپ کو ایک مثال ہی دے لیتا ہوں استخارہ کر کے۔ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، بہت بیچارے بولے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پوچھتے رہتے ہیں جی، کہتے ہیں جی کہ اگر ہم میک وہاں پر ٹھونکے، گھر تو ہمارا ہے لیکن کیا وہی عمل کرے جس کے نام رجسٹری ہے؟ یہ قوم ایسے ایسے سوالات کرتی ہے، بھیا اس سے لڑنا، پاکستانی قوم سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ سوری لڑنا ہم نے کیا ہے، دیکھیں مطلب مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو اب میں اس طرح کرتے ہیں نا کہ کوئی مثال کے طور پہ میں آپ کو نزدیک سے آپ نے پکڑنا یہاں سے ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا جی، جب آپ استخارہ کریں، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ نزدیک سے پکڑ کے دکھا دیتا ہوں۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ ہم استخارہ کرتے ہیں کہ بھائی اس ویڈیو کو لائک کرنا بہتر ہے یا نہیں بہتر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ہم نے پکڑ لیا، یہ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، جب آپ مثال کے طور پہ کریں گے تو یہاں نیچے سے شروع کریں گے۔ آپ ہمیں یہ صرف سمجھانے کے لیے، جس طرح بچوں کو نہیں سمجھایا جاتا، یہ میں اس طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پھر کمنٹس میں دیکھیں، اگر نیچے مثال کے طور پہ 1000 کمنٹ آ گئے، ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے، تو لکھ کے میں کیسے لکھوں گا نیچے جا کے؟ میرے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں، ویڈیوز بنانا اور پھر اسے ایڈیٹنگ کرنا، اسے مطلب ہے کہ ہر کمنٹ کو لائک ان لائک کرنا، کئی لوگوں کو بلاک کرنا، ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کو جواب دینے، تو پھر یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شروع کرتے ہیں استخارہ کہ بھائی اس ویڈیو کو لائک کرنا چاہیے کہ نہیں۔ بسم اللہ خیر ہی وشر ہی، بسم اللہ خیر ہی وشر ہی، بسم اللہ خیر ہی وشر ہی، بسم اللہ۔ یہ دیکھیں آخری دانہ جو ہے نا وہ آپ کا سوال کا جواب دے گا۔ اگر تو بسم اللہ ہی آخری دانہ آ گیا
ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے یہ کام فائدے ناک ہے، بہت زبردست ہے۔ دیکھیں آپ لائیو استخارہ ہو گیا، لائک کر دیجئے گا ویڈیو اور شیئر لازمی کیجئے۔ پتہ کیوں؟ یقین کریں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مد نظر رکھ کے یہ بات کہہ دیتا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے ایسی بڑی بڑی باتیں، پکڑ آ جاتی ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ویڈیوز یا آپ سے باتیں کیا ہیں، یہ تو یہی رہ جانی ہیں، آخر ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مد نظر رکھ کر یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں گے نا دوستو، تو آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ تماشا دیکھیں گے، آپ کو وہ اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ اچھی چیز جب کہیں آگے جائے گی وہ کرے گا تو دیکھیں آپ کو اس کا کتنا اجر ملنا ہے، یہ آپ کو اگر نظر آ جائے تو شاید آپ اچھے دنیا کے برے کام چھوڑ دیں سارے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو شیئر کرنا اچھا کام ہے، دنیا میں جو بھی اچھا کام ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ یہ آخر میں ہمارا بسم اللہ ہی آیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، بہتر ہے، یہ آپ کریں اور اسے لائک کر دیں مذاق ہو گیا آپ تھوڑا سا برل، لیکن لائک تو کر دیں آپ، بہت آپ کی مہربانی۔ اب اگر یہاں پر آتا ہے 3 الفاظ ہے نا، بسم اللہ ہی خیرہ و شرہ، اگر بسم اللہ ہی آتا ہے تو بہت بہتر ہے آپ یہ کام کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کام شروع کریں۔ اور اگر خیر ہی آتا ہے تو یہ کام بہت بہتر ہے، بے فکر ہو کے کریں، اللہ کا نام لے لیں، اللہ پر پھینک دیں اور شروع کر دیں۔ اور اگر وشر ہی آتا ہے تو پھر ہٹ جائیں، وشر ہی اگر آ رہا ہے تو پھر اس کام سے ہٹ جائیں، یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے دوستو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، یہاں سے آپ پکڑ لیں، اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے، بسم اللہ و خیرہ و شرہ، یہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، آخری دانہ فیصلہ کرے گا۔ یہ دیکھیں جہاں پر تسبیح ختم ہو گئی ہے، یہ آخری دانہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کا استخارے کا جواب کیا آیا ہے۔ بسم اللہ ہی آیا ہے، جیسے ہمارا ہم نے فار ایگزامپل بتایا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ اسے کریں، لائک کر دیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ آئے تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ کریں اور کام شروع کریں۔ اگر خیر ہی آیا ہے تو پھر وہ کام بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بنسبت بہت بہتر ہے، وہ آپ کر لیں۔ اور اگر وہ شر ہی آیا ہے تو پھر دوستو اس کام سے آپ ہٹ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آپ کام کرنا ہی چاہتے ہیں، وہ ایک مسٹر بین ہے نا، ٹھیک ہے نا، پرانا آپ تو چھوڑ گیا وہ ویڈیو بنانے، تو اس کو کوئی چیز پسند آتی تھی نا تو وہ گنتا تھا 1 2 3 10، اگر اس کی من پسند جگہ پر 10 نہیں آتا تھا تو دوبارہ دوسری طرف سے گننا شروع کر دیتا تھا، اور پھر بھی نہیں آتا تھا تو پھر تیسری جگہ سے گن کے 10 وہاں پر لا کر پھر وہ حاصل کر لیتا تھا۔ اب آپ نے ایک بار استخارہ کیا، آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ کہیں گے یار ایک بار پھر کر کے دیکھ لیں، تو ایسے نہیں چلے گا، یہ سوچ لیجئے گا۔ جب ایک بار بشر آ گیا تو کام سے ہٹ جائیں، ورنہ ظاہر ہے میں اب یہ کہوں کہ میں جو ابدار نہیں تو میرا کیا لینا دینا، میں نے تو استخارے کا طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے، تو میں جو ابدار نہیں نہ کوئی اور جو ابدار ہے، پھر آپ اپنے نقصان کے خود جو ابدار ہوں گے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے میں ملاقات کروں گا، جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی، ابھی اجازت دے دیجئے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔